انسانیت کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، مگر اس کائنات کا سلسلہ کب سے چلا آ رہا ہے، اس راز سے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی واقف نہیں۔ سورج کا طلوع اور غروب، چاند کا بڑھنا گھٹنا، موسم کا سرد و گرم ہونا، خزاں سے باہر نکلنا، اندھیرے اجالے کا سفر، شب و روز کی گنتی اور مہینہ اور سال کا شمار، اس سب کی ابتدا کی حقیقت وہی ذات جانتی ہے جو اول بھی ہے اور آخر بھی۔ کائنات کا یہ سفر اسی ہستی کے علم و منشا کے تحت تمام ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر ماہ محرم کی شرعی اور تاریخی حیثیت لے کر میں حاضر ہو چکا ہوں۔ آئیے اس موضوع کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھتے ہیں۔ محرم الحرام 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جہاں کئی شرعی فضیلتوں کا حامل ہے، وہاں بہت سی تاریخی اہمیتیں بھی رکھتا ہے، کیونکہ اسلامی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات اس مہینے میں رونما ہوئے۔ بلکہ یوں کہنا زیادہ صحیح ہوگا، نہ صرف تاریخ امت محمدیہ کی چند اہم یادگاریں اس سے وابستہ ہیں، بلکہ گزشتہ امتوں اور دیگر انبیاء کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل کی یادیں بھی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ لیکن شرعی اصولوں کی روشنی میں جس طرح دوسرے مہینوں اور دنوں کو بعض عظیم الشان کارناموں کی وجہ سے کوئی خاص فضیلت اور امتیاز نہیں ہے، اسی طرح اس ماہ کی فضیلت کی وجہ بھی یہ چند اہم واقعات و صالحات نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے 4 حرمت والے مہینے یعنی کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کو کائنات کی شروعات سے ہی اس اعزاز اور اکرام سے نوازا ہے، جس کی وجہ سے دور اسلام اور دور جاہلیت دونوں میں ان مہینوں کی عزت و احترام کا لحاظ رکھا جاتا تھا، اور بڑے بڑے سنگ دل اور لڑاکو بھی جنگ و جدال اور ظلم و ستم سے ہاتھ روک لیتے تھے۔ اس طرح کمزوروں اور ناداروں کو کچھ عرصے کے لیے آرام مل جایا کرتا تھا۔ اسلام نے اچھے واقعات اور برے واقعات کو، کچھ خاص دنوں کو جو فضیلت حاصل ہے، اس فضیلت کا معیار نہیں بنایا ہے، بلکہ کسی مصیبت کی بنا پر جو لوگ زمانہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، اور قرآن مجید میں کفار کے اس قول کی مذمت بیان کی ہے، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، یعنی ہمیں زمانہ کے خیر اور شر سے ہلاکت پہنچتی ہے۔ اور حدیث میں ہے، زمانہ کو گالی نہ دو، کیونکہ برا بھلا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یعنی بھلائی اور برائی کی وجہ دن اور رات نہیں ہے، بلکہ اس زمانے کو بنانے والا اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے اچھے یا برے دن منانے کی کوئی اصل ہی تسلیم نہیں کی، جیسا کہ آج کل بڑے بڑے لوگوں کے دن یا سالگرہ وغیرہ منائی جاتی ہیں۔ محرم الحرام کی فضیلت کے متعلق قرآن مجید میں ہے، بے شک شریعت میں کائنات کی شروعات سے اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 مہینے ہیں، جن میں 4 حرمت والے ہیں، یہی مستحکم دن ہے۔ تم ان مہینوں کی حرمت توڑ کر اپنی جان پر ظلم نہ کرو، یعنی ان مہینوں میں ظلم و زیادتی بہت بڑا گناہ ہے، اور ان میں عبادت کا بہت اجر و ثواب ہے۔ ان کا نام حرمت والے مہینے اس لیے پڑ گیا کہ عرب دور جاہلیت میں ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے، اور ان میں لڑائی جھگڑے کو حرام سمجھتے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اپنے یا بیٹے یا بھائی کے قاتل کو بھی پاتا تو اس پر بھی حملہ نہ کرتا۔ اسلام نے اس کی عزت و احترام کو اور بڑھایا، نیز ان مہینوں میں نیک اعمال اور اطاعت ربانی ثواب کے اعتبار سے کئی گناہ بڑھ جاتی ہیں۔ اسی طرح ان میں برائیوں کا گناہ دوسرے دنوں کی برائیوں سے سخت ہے، لہٰذا ان مہینوں کی حرمت توڑنا جائز نہیں۔ قرآن کی اس آیت اور اس کی تفسیر سے محرم الحرام کی فضیلت اور اس مہینے کی عبادت کی اہمیت معلوم ہو چکی ہے۔ اب ہم احادیث سے صرف مزید وضاحت اور بعض ایام کی خصوصی فضیلت پیش کرتے ہیں۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم مہینے کے روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل رات کی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور جو محرم کے روزے رکھے اسے ہر روزہ کے عوض 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ رمضان کے بعد میں کس ماہ میں روزے رکھوں؟ آپ نے فرمایا محرم کے روزے رکھ، کیونکہ وہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کر لی اور ایک اور قوم کی توبہ قبول کرے گا۔ محرم مہینے میں روزوں کی فضیلت کے متعلق اگرچہ عمومی طور پر صحیح احادیث وارد ہیں، جیسا کہ ابھی گزرا،
لیکن خصوصی طور پر محرم کے 10 تاریخ کے بارے میں کثرت سے احادیث آئی ہیں جو اس دن کے روزے کی فضیلت بیان کرتی ہیں، بلکہ بعض روایات کے مطابق رمضان شریف کے روزوں سے قبل عاشورہ کا روزہ فرض تھا، پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس دن کے روزے کی صرف تاکید باقی رہ گئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن کے روزے کا دوسرے عام دنوں کے روزوں پر افضل جانتے ہوئے ارادہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جس طرح یوم عاشورہ اور رمضان مہینے کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزہ کے متعلق سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ 4 چیزیں نہ چھوڑا کرتے تھے، ان میں سے ایک عاشورہ کا روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے روزہ رکھنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے جواب دیا، یہ بہت بڑا دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور اس کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا، بس ہم بھی ان کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب اور حقدار ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس حدیث سے عاشورہ کے روزہ کا مسنون ہونا ثابت ہوا۔ دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنے کا بھی ارادہ ظاہر فرمایا، اور مسند احمد کی ایک روایت میں 11 محرم کا بھی ذکر ملتا ہے، یعنی 9 محرم یا 11 محرم۔ عاشورہ کے دن کی فضیلت عرب کے ہاں معروف تھی، اس لیے وہ بڑے بڑے اہم کام اسی دن سر انجام دیتے تھے۔ مثلا روزہ کے علاوہ اسی روز خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بحوالہ ازرقی ذکر کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عاشورہ کے روز خانہ کعبہ کو غلاف چڑھایا۔ ان باتوں کا حاصل یہ ہے کہ اللہ ارحم الراحمین اور نبی رحمت للعالمین نے امت مسلمہ کو محرم کے مہینے کی برکت اور فیض کے بارے میں بتایا ہے، اور بعض دنوں میں مخصوص اعمال کی فضیلت سے بھی آگاہ کر دیا ہے تاکہ ہم شریعت کی ہدایات کے مطابق عمل کر کے سعادت دارین حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھیے کہ تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد وہ ہمیں کتنے عظیم و شان مواقع مہیا کرتا ہے، جن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم فیضان رحمت سے دامن بھر سکیں، اور جو کام پورا نہ کر سکیں اس کی تلافی کرتے ہوئے اسی کی اطاعت و فرما برداری کے لیے کمر بستہ ہو سکیں۔ اب آخر میں وہ چند واقعات ذکر کیے جاتے ہیں جو محرم کے مہینے میں وقوع پذیر ہوئے۔ 2 جلیل القدر صحابی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ آدم ثانی یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کشتی کے ذریعے ان کی قوم کے ہتھ کنڈوں سے اسی ماہ میں نجات ملی، اور طوفان نوح میں مجرموں کو سزا ملی۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار نمرود اسی مہینے میں گلزار بنی، اور نمرود اور اس کے ایجنٹوں کی کوششیں اکارت گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے 10 محرم کو نجات ملی، اور فرعون اور اس کی فوج غرق ہوئی۔ اس قسم کے بہت سے دیگر واقعات تھے جن میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حق کو کامیابی نصیب ہوئی اور باطل کو نقصان پہنچا۔ اگر ان شخصیتوں سے ہمارا بھی کوئی دینی اور روحانی تعلق ہے اور اسی حق میں ہم پیروکار ہیں جس کی خاطر انہوں نے اپنی زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔